اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، اس موضوع پہ عام طور پر بات جامعات میں ہوتی تو رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے رستہ جو ہے نکالنے والے موجود بھی ہوتے ہیں، نکالتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی نئے موضوعات کے مسائل اقبال کے بارے میں خاص طور پہ مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اقبال کو بین العلومی سمجھنے میں غلطی، نہ سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں بات کرتے ہوئے، موضوع چنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کی جو ابعاد ہیں، جو آفاق ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ بہت مختلف ہیں اور متنوع ہیں۔ تو اس پہ تحقیق کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اقبال کے جو مختلف پہلو اور زاویے ہیں، علمی، فکری اور عملی بھی، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حیثیتیں بھی ان کی مختلف رہی ہیں، وہ شاعر بھی تھے، مفکر بھی تھے، اسلامی فکر پہ بھی انہوں نے ایک نئے انداز میں بات کی۔ دوسرے علامہ اقبال کو پڑھ کے جو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ خود بھی کسی قسم کے زاویہ نظر، خیال، تصور سے اور ان کو پیش کرنے والوں سے، چاہے وہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوں اپنے اپنے میدان کے، ان سے اختلاف کی جرات رکھتے تھے اور مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ اسے قبول کر لیا جائے تو قبول کرتے تھے، اور جزوی طور پر قبول کر لیتے تھے، جس میں کچھ چیزیں انہیں مختلف ملتی تھی۔ تو میں نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ ایک تو مرعوب نہیں ہونا کسی سے، موضوعات چنتے ہوئے بھی آپ کو مرعوب کسی سے بھی نہیں ہونا، بلکہ پورے احترام کے ساتھ اقبال سے بھی اختلاف کی جرات آپ کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے ہاں بہت اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے نئے موضوعات چننے میں بھی علامہ اقبال کی جو تقدیس ہے، جو برگزیدہ پن ہے، وہ آڑے آ جاتا ہے۔ جب آپ مختلف علوم کو ذہن میں رکھیں گے تو علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی نئی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ کتابوں کے عنوانات اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کتابوں میں کوئی نئی باتیں اقبال کے حوالے سے ہیں، کوئی نئے مباحث ہیں، کوئی نیا تناظر ہے، نئی تفہیم ہے۔ لیکن جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے موضوع بھی روایتی ہی ہیں، بلکہ اب اقبال پر جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اسی کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اور تنقید ایک تو ہوتی ہے نا پہلی بار، تو تنقید در تنقید اور تحقیق در تحقیق کے موضوعات بہت بڑھ چکے ہیں۔ تو نئی بات کیسے کی جائے؟ وہ کہتے ہیں بنے بنائے ہوئے راستوں پہ جا نکلے، یہ ہم سفر میرے کتنے گریز پا نکلے۔ لیکن نئی تحقیق کا راستہ، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی۔ تو تحقیق جو ہے یہ شعر مردوں کا کام ہے،
مصلحت پسندوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو تحقیق ہو رہی ہے عام طور پر ہمارے ہاں، وہ آسان راستے ڈھونڈتے ہیں، اس وجہ سے موضوعات نئے جو ہیں انہیں مل بھی سکتے ہیں تو انہیں استعمال میں نہیں لاتے، ان پر لکھتے نہیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں کچھ ہیں ایسے موضوعات جن پر تحقیق ہونی چاہیے اقبال کے حوالے سے۔ ہمیں پرانی جو باتیں ہیں اقبال کے بارے میں بہت کچھ جمع ہو چکا ہے، بنیادی معلومات جمع ہو چکی ہیں، ان کے افکار کے بارے میں بے شمار بار بات ہو چکی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم علامہ اقبال کو قومی شاعر مانتے ہیں تو 1947 کے بعد پاکستان کے قیام کی صورت میں جو ملک ہمیں ملا، کیا ہم اسے علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھا سکے، چلا سکے؟ اس کی ترقی کے لیے جو تقاضے تھے کیا ہم ان پر پورے اترے؟ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں علامہ اقبال جو ہیں وہ سچے بھی نکلے ہیں، جزوی طور پر بھی یا مکمل طور پر بھی۔ ان میں سے ایک موضوع ہے کہ جمہوریت کیا ہے؟ ایک مجرد نظریے کے طور پہ یا ایک نظام حکومت کے طور پہ، نظام ریاست کے طور پہ کیا یہ قابل عمل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے اس وقت پاکستان میں، پاکستان کے 75 سالہ تاریخی تجربات کی روشنی میں۔ کیا جمہوریت جو ہے وہ ہمارے لیے درست نظام حکومت ہے؟ اور جمہوریت کے بارے میں جو علامہ اقبال نے کہا تھا کیا وہ 100% درست ثابت نہیں ہوا؟ کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت میں 200 گدھوں کو اکٹھا جب کیا جاتا ہے تو اس سے دانش جنم نہیں لیتی۔ یا ان کا وہ ایک مشہور شعر ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا۔ تو جمہوریت کے جو پری ریکوزٹس ہیں، جمہوریت کے پر عمل کے اور نفاذ سے پہلے کی جو شرائط ہیں، کیا ان پر یہ قوم پورا اترتی ہے؟ اور انہی شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اقبال اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جمہوریت میں مسائل ہوں گے۔ اگرچہ علامہ اقبال نے پارلیمان کی بالادستی کی بات بھی کی، بلکہ اجتہاد کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ اجتہاد کا حق جو ہے وہ پارلیمان کو ہونا چاہیے جدید دور میں۔ تو کیا ہماری پارلیمان جو ہے اس کے جو اراکین ہیں ان کی اہلیت اتنی ہے کہ وہ نازک اسلامی عقائد کے بارے میں کوئی بہتر قانون سازی کر سکیں؟ یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ اب تک اخلاقیات اور پرانے فتاویٰ پہ چل رہا ہے۔ اس میں یہ ایک خوش نیتی ہے کہ اخلاقی طور پر انسان کو کنونس کیا جا سکتا ہے اور وہ نیکی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ قرآن میں جو قوانین موجود ہیں بعض آئلی معاملات میں اور دوسرے جرائم کے معاملات میں، تو ان کو نافذ کرنے کے لیے مؤثر قوانین نہیں بنائے گئے، نہ ہی اس میں پولیسنگ کو اور عدلیہ کو صحیح طرح تربیت دی گئی۔ تو بہت سی چیزیں پیچھے پس منظر، یہ صرف پس منظر کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، تفصیل سے تو الگ سے جب کوئی یہ موضوع چنے تو اس پہ اور بہت باتیں ہو سکتی ہیں، جس میں پیراڈائم ایک بنانا پڑے گا، آپ کو ایک میٹرکس بنانا پڑے گا، پیمانہ بنانا پڑے گا، اور نظری بنیاد فراہم کرنی ہوگی کہ جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کی شرائط کیا ہیں کہیں نافذ کرنے کے لیے، اور جمہوریت اگر فائدہ مند ہے کسی قوم کے لیے تو وہ کس طرح فائدہ مند ہے اور کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے۔
تو اقبال نے جو ان کے بارے میں کہا تھا جمہوریت کے بارے میں، کیا پاکستان کے کیس میں، باقاعدہ ایک کیس سٹڈی سمجھ لیں آپ اس کو، کیا پاکستان کے کیس میں علامہ اقبال کا جو فرمان ہے اس بارے میں، کیا وہ درست ثابت نہیں ہوئے؟ اور اگر درست ثابت ہو گئے ہیں تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اس پر، اور اس کا مداوع کیا کرنا چاہیے؟ اور علامہ اقبال جس طرح کا نظام حکومت چاہتے تھے، یا جمہوریت کے اندر ہی کوئی ایسی بہتری کی صورت وہ پیدا کرنا چاہتے تھے، تو کیا تھی؟ وہ ایسی تحقیق کریں، مقصد اس یہ موضوع بتانے کا یہ ہے کہ ایسی تحقیق کریں جس کا ہماری قوم کو فائدہ ہو آگے چل کر، اس کے جو حاصل ہوں گے نتائج اس کے جو اس تحقیق کے اس موضوع پر، وہ ہمارے لیے قابل عمل بھی ہونے چاہیے، اس میں سفارشات ہوں، جو کہ ہر یونیورسٹی میں کسی بھی تحقیقی مقالے کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو جمہوریت پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، پھر ایک تصور ہے نیشن سٹیٹ کا۔ قائد اعظم نے جو علامہ اقبال کی کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر حاصل کی پاکستان کی صورت میں، تو اسی وجہ سے وہ قومی شاعر بھی ہیں۔ تو یہ پہلے ہمیں طے کرنا پڑے گا، تحقیق کرتے ہوئے اس کی جڑیں تلاش کرنی پڑیں گی ہمیں، تاریخ میں، بلکہ زمانہ ماقبل تاریخ میں بھی۔ تو جمہوریت بھی اسی میں شاید کوئی ایک جز کے طور پر آ سکتی ہے۔ تو وہ جو ہے نیشن سٹیٹ ایک تصور ہے جو ماڈرن تصور ہے، جدید تصور ہے۔ تو قوم کب بنتی ہے، قوم کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، قوم کے درمیان ایک قومی ثقافت، یکجہتی، یگانگت کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اگر یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی والا معاملہ بھی ہے تو ڈائیورسٹی کو اور زیادہ یونٹی اس میں پیدا کرنے کے لیے جو ثقافتی تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، وہ اچھی بات بھی ہے، لیکن اسے مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے یکجہتی کو کیا کوئی لسانی پالیسی، کوئی ثقافتی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی جو قومی ریاست ہے پاکستان، تو اسے مزید قومی ریاست کے طور پر مضبوط اور توانا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی میں نیشن کی تعریف جب آئے گی کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، تو اس میں جو تاریخ کے علاوہ جو جدید عہد میں یو این چارٹر جو ہے، اقوام متحدہ کے منشور، اور اس کے متعلقہ اداروں نے جو قوم کی تعریف کر رکھی ہے اور بانٹنے کی کوشش کی ہے انہوں نے دنیا کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، جس کی علامہ اقبال نے کوئی اس کی تعریف نہیں کی کبھی، تو وہ علامہ اقبال کا نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا تھا جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، تو جمعیت آدم کے قائل تھے، جمعیت اقوام کے علامہ اقبال قائل نہیں تھے، قوم پرستی کے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ساری دنیا ایک برادری ہے، بنی نوع انسان ایک ہے ہر طرح سے، کیونکہ حقوق کی بات بھی اس میں پھر آ جاتی ہے کہ انسانی حقوق بھی برابر ہیں، لیکن وہ عملی طور پر نہیں ہو سکے۔ تو علامہ اقبال کے جو خیالات ہیں نیشن کے بارے میں، ان کو آپ نے جدید جو تصورات ہیں اور پرانی تاریخ جو ہے قومیت کی اور قوم کی، اس سے کے تسلسل سے اس کے ارتقاء کو بیان کرتے ہوئے، قوم کے بارے میں علامہ اقبال کی بات ایک دوسرے انداز سے ہوتی رہی ہے ہمارے تحقیقی مقالات میں۔ تو لیکن جو جدید عہد میں قومی ریاست کسے کہتے ہیں، پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کتاب کا عنوان بھی ہے رونق جہاں کی، پاکستان فیلیور ایز اے نیشن سٹیٹ، کہ پاکستان بطور قومی ریاست ناکام رہا ہے۔ تو
علامہ اقبال ایک قومی ریاست تو بہرحال بنانا چاہتے ہیں نا، اس کا تصور بھی دیا تھا انہوں نے. وہ کتاب بھی اگر دیکھیں اور ویسے بھی تصورات قومی ریاست کے، قوم کے، اور اس کے اندر جو ایک سینٹریپیٹل فورسز ہوتی ہیں، کچھ سینٹریفیوگل فورسز ہوتی ہیں قوم کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، تو یعنی مرکز گریز قوتیں اور مرکز مائل قوتیں. تو یہ بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ علامہ اقبال نے تو اسلامی اخوت کی بھی بات کی اور بنی نوع انسان کی اخوت کی بھی بات کی. عالمگیریت ان کے نزدیک اخوت ہے، عالمی اخوت. امریکہ کی اور مغرب کی جو نافذ کی ہوئی عالمگیریت ہے وہ سمجھیں کہ ملٹی نیشنلز کی ہے، تجارتی ہے، سرمایہ دارانہ ہے، جس کی علامہ اقبال نے مذمت کی. تو علامہ اقبال سمجھتے تھے انہیں. تو آپ اس پہ بات کریں کہ ہم اس گرداب سے کیسے نکلے علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں. تو یہ بھی ایک موضوع ہے. نیشن سٹیٹ، قومی شاعر. قوم کیا ہے، قومی شاعر کیا ہے، قومی شاعر میں کیا اوصاف ہونے چاہیے اس کے، کس بنیاد پر کسی شاعر کو قومی شاعر گردانا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہنگری کا قومی شاعر ہے سیندور پٹوفی. تو سیندور پٹوفی پہ علامہ اقبال کی جو فارسی شاعری ہے اس میں 3 شعر بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ اس کے مطابق ہی افراد کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے یا ان کے بارے میں بات کرتے تھے. تو ایک قومی شاعر دوسرے قومی شاعر کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سمجھتا ہے. تو اسی طرح وہ جو سیندور پٹوفی ہے وہ ہنگری کا قومی شاعر تھا اور اس کے بھی یورپ کے بارے میں وہی خیالات ہیں جو علامہ اقبال کے ہیں. اور وہ تو میدان جنگ میں، ہنگری کی آزادی کی جنگ میں مارا گیا اور اس کی عمر اس وقت کوئی 27-28 سال ہوگی. تو لیکن اتنی کم عمری میں بھی وہ ہنگری کا قومی شاعر ہوا اور آج تک ہے. یہ 19ویں صدی کی بات ہے، 1848 کے آس پاس کہیں اس کا کسی جنگ میں وہ مارا گیا تھا. اور ADC تھا اس جنرل کا جو اس جنگ میں کمان کر رہا تھا. تو علامہ اقبال کو اس سے شناسائی تھی اسی وجہ سے، اس کے ان خصائص کی وجہ سے. اسی طرح علامہ اقبال کو اس طرح کی جو تحریکیں ہیں آزادی کی ان سے دلچسپی تھی بہت زیادہ. ایک بات پہلے چھپی ہوئی تھی کافی حد تک، اتنی بات اس پر نہیں ہوتی تھی، لیکن کہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے اب مغرب اس کی بات کرنے لگ گیا ہے، جو چینی ترکستان کی. تو چینی ترکستان میں ایک بار آزادی کی تحریک کے دوران ایک 18-19 سال کے لڑکے نے چینی جرنیل کو شکست دے دی تھی. اب چینی جرنیل نے کسی انگریز صحافی کو اس کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ 18-19 سال کا لڑکا ہے کیا، کون ہے، اور آخر اس کے اندر اتنا جذبہ اور اتنا جوش اور اتنا فتح کی خواہش اور آزادی کی خواہش کیوں ہے. تو اس نے ایک جاسوس سمجھیے کہ اس کا سمجھنے کے لیے میڈیا کا ایک بندہ بھیجا ادھر. تو اس نے آ کے ظاہر ہے پھر اسے بتایا ہوگا کہ وہ کون ہے. وہ اس وقت عمر بھی شاید معلوم نہیں تھی اس کی. تو علامہ اقبال کے جو افکار ہیں مختلف کتابوں میں، ان میں ایک رئیس احمد جعفری ہیں، ان کی مرتبہ کتاب ہے اقبال اور سیاست ملی. اس میں یہ واقعہ جو ہے یہ درج ہے اور اس میں علامہ اقبال کی دلچسپی کا بھی ذکر ہے اس نوجوان سپہ سالار سے. عالمگیریت کے حوالے سے جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو تصور ہے عالمگیریت کا، اس کا، اور مغربی عالمگیریت جو اس وقت ہم پر اپنی پوری خواہاں شامی کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں، جس سے کئی ملک برباد ہو گئے، نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئیں. تو وہ اس بارے میں علامہ اقبال پہلے سے جانتے تھے. آپ ان کی تحریریں جب زیادہ اس کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے اس میں سے. مثلاً
ایک حوالہ بہت ہی مضبوط ہے کہ علامہ اقبال کی جو وفات ہونے والی تھی، بیمار تھے بہت شدید، تو وہ ہر سال جاری کرتے تھے ایک سال نو پر اپنا پیغام۔ تو 1938 کی جو 1 جنوری تھا، اس کو جو انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا، وہ اس کی زبان اتنی اسٹرانگ ہے، اتنا اس میں درد ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی یہی حال تھا اور آج بھی یہی حال ہے۔ اگر وہی پیغام 1 جنوری 2022 کو جاری کیا جاتا تو آپ سمجھتے کہ یہ آج ہی کا لکھا ہوا ہے، 1938 کا نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت 1938 میں ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی، وہ 1939 میں ہوئی تھی۔ تو عالمگیریت کے حوالے سے ایک مسولینی کے نام سے 2 نظمیں ہیں علامہ اقبال کی، تو وہ جو ہے ان 2 نظموں، وہ جو 2 نظمیں ان میں سے ایک نظم ہے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی جو نظم تھی وائٹ مینز برڈن، وہ اس کا بھی متن پڑھنا چاہیے، جو بھی تحقیق کر رہا ہو اقبال پر وہ متن اس کا لازمی پڑھنا چاہیے۔ تو وائٹ مینز برڈن جو ہے اس کا لگتا ہے جواب ہے، وہ جو مسولینی نظم ہے، تو نے کیا توڑے نہیں مظلوم قوموں کے زجاج، جس کا ایک مصرع اس طرح سے ہے۔ وہ یورپ مسولینی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم سب کچھ یہ کرتے رہے ہو تو مجھ پر کیوں فاشزم کا الزام لگاتے ہو۔ تو یہ عالمگیریت جو اس وقت مغرب کی ہے وہ پرانی شہنشاہیت اور نوآبادیات کا تسلسل ہے۔ تو وہ مذہب کے نام پر بھی آتی ہیں، اس کے بعد تجارت کے نام پر بھی آتے ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ملٹی نیشنل تھی، جیسے آج کل کی شیل اور یہ میک ڈونلڈز، یہ ملٹی نیشنلز ہیں۔ تو اس وقت بھی ملٹی نیشنلز کے مفادات تھے، ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ادھر کینیڈا میں ہڈسن بے کمپنی تھی۔ تو نوآبادیات کا وزیر بھی ایک ہی ہوتا تھا، تو پالیسی بھی ظاہر ایک ہوتی ہوگی۔ دوسری بھی یورپ کی بڑی قومیں تھیں جنہوں نے انڈونیشیا پہ قبضہ کیا، ادھر جنوبی امریکہ کے ریاستوں پہ قبضہ کیا، تو ان کے ڈچ اور یہ جو ہے فرینچ اور اسپین، تو ان سب کی بھی پالیسی ایک جیسی تھی اپنی کالونیز کے لیے، نوآبادیات کے لیے۔ تو اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ میں ذرا بات کر رہا ہوں ایسے فری فلو آف تھاٹ میں، تو ان گفتگو جو میری ہو رہی ہے اس میں سے آپ موضوع اپنا منتخب کر سکتے ہیں، چن سکتے ہیں مزید بات کرنے کے لیے۔ ایک جو بہت بڑا ذخیرہ ہے علامہ اقبال کے بارے میں معلومات کا بھی اور افکار کا، وہ ہے علامہ اقبال کے خطوط۔ اب وہ خطوط جو ہیں وہ 4 جلدوں میں ہیں، 4 یا 5 جلدوں میں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں خطوط کے اندر اس سارے زمانے کی تاریخ سمٹائی ہوگی، علامہ اقبال کے افکار بھی اس میں جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہوں گے، انہیں بھی یکجا کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون کون سے ایسے افکار ہیں جو اس جدید زمانے میں، جو تاریخ کی جو مختلف کروٹوں میں جن نشیب و فراز سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک نہیں بہت زیادہ موضوعات ہوں گے۔ تو سیاست ملی کے بارے میں جو ہماری ملی سیاست ہے، اور سینٹریپیٹل فورسز اور سینٹریفیوگل فورسز جو ہے ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اقبال کے افکار کی روشنی میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں بھی زیر بحث لائی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں۔ مثلاً یہ جو 18ویں ترمیم ہے، قومی یکجہتی بہت ضروری ہوتی ہے، قوم کو سمجھیں منقسم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی ریاست کی بنیادی جو ذمہ داری بھی اور پالیسی سازی کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی ترمیم بذریعہ پارلیمان کروا دینا جس میں ثقافتی ہم آہنگی کی بجائے مزید اس میں دراڑیں پیدا کی جائیں،
تو آپ سمجھیے کہ آپ اپنی شناخت گم کر رہے ہیں بطور قوم۔ تو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے شعراء اور بھی ہیں پوری دنیا میں ایک مختلف قوموں کے، کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں آپس میں باتیں آپس میں سرگوشیاں کرتی ہیں، تو بڑی شخصیت سے ہی بات کرتی ہے، اگرچہ عوام سے بھی تک بھی اپنے خیالات پہنچانا ان کا مطمع نظر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیے ان کو آپ علامہ اقبال کے ساتھ ذرا ان کا تقابلی مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری اشتراکات ان میں نظر آئیں گے۔ جیسے آبائی کنن بائیف ایک شاعر ہے جو قازقستان کا قومی شاعر ہے، مختار کریموف ہے، یا مخدوم قلی فراقی ہے۔ یہ تو ایسے میں مثالیں دے رہا ہوں، باقی اور بھی ملکوں کے شعراء ہوں گے۔ ضیاء گوکالپ جیسے ترکی کے جو شخصیت ایک ساتھ راگلول تھے، تو ان کا اقبال کے جو کلام ہے ان میں ذکر بھی ہے بعض کا۔ تو آخر علامہ ان کا نام کیوں لیتے تھے؟ تو اسی طرح اور بھی موضوعات ہو سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تحقیق کرنے کی ایک ضرورت ہے کہ علامہ اقبال نے جو توقعات وابستہ کی تھی عالم اسلام سے، کیا وہ توقعات پوری ہوئی؟ اور وہ ان کے کلام سے ملے گا آپ کو، ان کی نثری تحریروں سے ملے گا۔ جیسے بعض مثلا اسٹرے ریفلیکشنز ہیں جو ایک رینڈملی وہ کچھ لکھ دیتے تھے جس وقت بھی کوئی ذہن میں ان کے خیال آتا تھا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ پیکر مہدی کا انتظار چھوڑو، اپنا مہدی پیدا کرو۔ تو وہ افکار بھی علامہ اقبال کے جو مختصراً بھی کہیں کہیں ملتے ہیں، وہ علامہ اقبال کی شاعری سے اور نثر سے ہم آہنگ ہیں۔ تو اس میں سے دیکھیں کہ کون سی ایسی توقعات علامہ اقبال کو تھیں عالم اسلام سے جو پوری نہیں ہو سکی، اور کون سی ایسی توقعات ہیں جو پوری ہوئی یا جزوی طور پر پوری ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پہ جو مسلمانوں کا جو تھا عالمی اتحاد، اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی اپنا لیگ، اسلامک لیگ آف نیشنز مسلمانوں کو بنانی چاہیے۔ تو آپ نے OIC بنا تو دی، لیکن وہ ایک سٹنگ لیس ایک ادارہ بن کے رہ گیا، اور صحیح معنوں میں جو آپس میں اتحاد تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو اتحاد نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور علامہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے کون سے خیالات ہیں جن پر پورے اسلامی ملکوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اثرات علامہ اقبال کے مانتے ہیں بہت سے ملک، جیسے ایران کے جو مفکرین ہیں وہ مانتے ہیں کہ ان کے انقلاب پر اثرات، لیکن کیا ایران عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اگر وہ ان کے افکار سے متاثر ہے؟ تو اس طرح کے موضوعات نئے سے نئے آپ چن سکتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، ورنہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں اس بارے میں۔ ایک اور بھی ہے، آخری بات میں کرتا ہوں۔ جب علامہ اقبال گئے تھے اسپین میں تو وہاں انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ ابھی اس خطبے کا شاید موضوع تو کہیں ذکر ملتا ہے اس کا، لیکن وہ خطبے کا متن کہیں دستیاب نہیں ہے۔ تو کیا اس خطبے کا متن دریافت کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہاں اس کا کوئی مختصر سا کوئی شائع ہوا وہ اخباروں میں روداد اس کی، تو یا الگ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی خطبات میں سے کوئی خطبہ ہو جو مدراس میں انہوں نے دیے تھے۔ تو اس پہ بھی ایک تحقیق کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے بہت لوگوں نے ڈھونڈا ہے لیکن وہ ملا نہیں ابھی تک، تو بہت مشکل ہوگا یہ۔ تو مل بھی جاتی ہیں چیزیں علامہ اقبال کی بعض، جیسے فلسفہ عجم کے بارے میں ان کی کتاب ہائیڈلبرگ کی ایک لائبریری کے کسی جگہ کونے خدرے میں چھپی ہوئی مل گئی۔ یہ خطوط اور دریافت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ زمانہ ہی خطوط کا تھا، تو ان کا حلقہ ابواب بھی بہت وسیع تھا، تو خطوط بھی دریافت بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جو خطوط دریافت ہو چکے ہیں اس میں سے بہت سے تحقیق کے راستے کھل سکتے ہیں، اور قومی سیاست کے اندر سے اس کو علامہ اقبال کے افکار سے تقابل کر کے اس میں سے کوئی نئے راستے نکالیں علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں، کہ کون سی ایسی باتیں تھیں علامہ اقبال کی جن پر ہم نے عمل نہیں کیا
اس لیے ہم جمہوریت اور دوسرے معاملات میں ملک کو چلانے کے معاملے میں صحیح معنوں میں اور یگانگت پیدا کرنے میں ہم جو ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔